الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی مثل ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ کرے، اور پتھروں میں تو کچھ پتھر وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جن ہیں کہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اور اللہ تمہارے کوتکوں سے بے خبر نہیں۔ ترجمہ کنز الایمان۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں، اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جن جب پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اور اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں۔ ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ حضور اور نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں موجود یہودیوں کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ اپنے آباء و اجداد کے عبرت انگیز واقعات سننے کے بعد تمہارے دل حق بات کو قبول کرنے کے معاملے میں سخت ہو گئے، اور وہ شدت و سختی میں پتھروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں، کیونکہ پتھر پر بھی اثر قبول کرتے ہیں کہ کچھ پتھروں سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جب پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اوپر سے نیچے گر پڑتے ہیں، جبکہ تمہارے دل اطاعت کے لیے جھکتے ہیں، نہ نرم ہوتے ہیں، نہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور نہ ہی وہ کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں، بلکہ وہ تمہیں خاص وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس آیت میں بنی اسرائیل کے وہ لوگ مراد ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ بڑی بڑی نشانیاں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر بھی انہوں نے عبرت حاصل نہ کی۔ ان کے دل پتھروں کی طرح ہو گئے بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ پتھر بھی اثر قبول کرتا ہے کہ ان میں کسی سے ندیاں بہہ نکلتی ہیں، کوئی پتھر پھٹ جاتا ہے تو اس سے پانی بہتا ہے، اور کوئی خوف الہی سے گر پڑ جاتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے۔ لیکن انسان جسے بے پناہ ادراک و شعور دیا گیا ہے، حواس قوی ہیں، عقل کامل ہے، دلائل ظاہر ہیں، عبرت و نصیحت کے مواقع موجود ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کی طرف نہیں آتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دل کی سختی بہت خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ اپنے رب کی طرف سے پر نور ہے، کہ اس جیسا ہو جائے گا جو سنگ دل ہے؟ تو خرابی ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر کی طرف سے سخت ہو گئے، وہ کلی گمراہی میں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ زیادہ کلام نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ کلام کی کثرت دل کو سخت کر دیتی ہے، اور لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوتا ہے جس کا دل سخت ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں جو سیکھا سنا عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ الہ العالمین، نماز فجر کا ادا کرنا، ذکر و درود، ترجمہ و تفسیر پڑھنا سننا، دیگر ٹوٹے پھوٹے اعمال کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ، اس کے صدقے ہماری بیماریاں، پریشانیاں، دکھ، درد
غم مصیبتیں آزمائشیں تکلیفیں دور فرما۔ اے اللہ تیرا پیارا مہینہ رمضان المبارک تشریف لا چکا، اے اللہ رحمت والا عشرہ جاری ہے، اپنی رحمتوں سے ہمیں محروم نہ رکھنا، اے اللہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھنا، اے اللہ رحمت والا معاملہ فرمانا، اے اللہ ہمارے نمازوں کو، ذکر و اذکار کو، روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، نیک اعمال کی کثرت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک پروردگار اس رمضان میں ایسا کرم ہو جائے کہ ہم سدھر جائیں، گناہوں سے باز آ جائیں، نیک بن جائیں، اللہ تو کرم فرمانا۔ اس رمضان کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا، اے اللہ محبوب کا واسطہ پاک پروردگار ہم گناہ گار، خطا کار، بدکار، سیاہ شیار تیرے محبوب کے امتی ہیں، اللہ اپنے حبیب کے صدقے سے ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ ہمارے جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما، جتنے بھی مرحومین ہیں سب کی مغفرت فرما، طرح طرح کی پریشانیوں میں ہیں، آزمائشوں میں ہیں، تکلیفوں میں ہیں، دکھ درد ہیں، مولا دور کر دے، تیرے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں کا واسطہ ہماری پریشانیاں، بیماریاں، دکھ درد، مصیبتیں، آزمائشیں، تکلیفیں دور فرما، روزی روزگار میں برکت عطا فرما، گھروں کو امن کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ ہمیں کثرت تلاوت کی شوق عطا فرما، اے اللہ کثرت درود و سلام پڑھنے کی ذوق عطا فرما، اے اللہ محبوب کا واسطہ میں نیک بنا دے، اے اللہ ملک پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، اس ملک کو دہشت گردوں اور دہشت گردی سے محفوظ فرما، ملک میں رہنے والوں کی اللہ تو حفاظت فرما، سب کی خیر فرما، جو مانگا وہ، جو نہیں مانگا وہ ہمارے حق میں بہتر ہے، بن مانگے عطا فرما۔ اے اللہ کوئی ایسا رمضان بھی عطا کر دے کہ جو ہمیں مدینے میں میسر ہو، اے اللہ حج و عمرہ کی سعادتیں عطا فرما، رمضان مدینہ عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔